هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ. اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفیٰ. وہ تھے بدر مصطفیٰ، وہ تھے بدر مصطفیٰ، یہ ہلال مصطفیٰ ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. امام الانبیاء خاتم الرسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عظمت فضیلت عطا فرمائی ہے، اس پر پوری کائنات پوری امت کا اتفاق ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت فخر دو عالم خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، شان تو دور کی بات ہے. سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک زلف مبارک ہے، اگر اس کی شان کوئی بیان کرنا شروع کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی شان بیان کرنے کے لیے اگر
یہ زمین و آسمان کے 14 طبق کاغذ بنا دیے جائیں، سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور لکھنے کے لیے مورخ، ادیب، مفسر، محدث کائنات کا ہر شخص قلم لے کر بیٹھ جائے، جتنے درخت ہیں ان سب درختوں کے کلمے بن جائیں اور پھر یہ لکھنا شروع کریں نبی کی ایک زلف کی شان لکھتے لکھتے یہ 14 طبق کے کاغذ تو ختم ہو سکتے ہیں، سمندروں کی سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، لکھنے والوں کے قلم ٹوٹ سکتے ہیں تھک کر اور لکھنے والے تھک کے بیٹھ سکتے ہیں اور نبی کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کی ابتدا تو ہو سکتی ہے پر انتہا نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہر خطیب آیا، ادیب، مورخ، مفسر نے، محدث نے شان بیان کی اور آخر میں یہی کہا کہ بزرگ تو ہی بعد از خدا قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر بہترین کوئی ہستی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کوئی ہستی نہیں اللہ کے بعد۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ کہیں پہ آپ کو نبی کی سیرت ملے گی، کہیں پہ نبی کی زلفوں کی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں، کہیں پہ کمالات، کہیں پہ جمال، کہیں پہ حسن۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا عظیم اخلاق والا پیدا فرمایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور شان تو آدمی بیان کرنے کی ابتدا کر سکتا ہے، لیکن انتہا رب العالمین خود ہی کر سکتے ہیں، مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ تو اللہ پر ربوبیت ختم ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کا میرا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں گستاخ نبی کی سزا کیا ہے اور اس کا انجام، پھر گستاخ کی تعریف، گستاخی کے الفاظ، دیکھیں ہر بندے کو دنیا کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ ہر بندے کو اپنا محبوب اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا محبوب پیارا لگتا ہے، اللہ کا محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ محبوب جہاں سے گزرتا ہے جن گلیوں میں، تو جو ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں انہیں وہ گلیاں بھی، وہ در و دیوار، وہ جگہ بھی اچھی لگتی ہے۔ محبوب کی ہر ادا انہیں اچھی لگتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی ہر ادا پر، ہر سنت پر عمل کرو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی آداب کو، سنت کو چھوڑتے نہیں۔ محبت کا تقاضا یہی ہے۔
اور یہ انسانی فطرت ہے کہ کوئی اگر کسی چیز پر حملہ کرتا ہے یا لڑائی جھگڑے کے اندر کوئی بات اگر بڑھ جاتی ہے، جب دشمن گھر تک آ جاتا ہے یا ذات پر حملہ شروع کر دیتا ہے، پھر انسانی غیرت جاگتی ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے تو میرے گھر پر حملہ کیا، میری غیرت پر حملہ کر دیا ہے۔ یہی معاملہ ہے جب بات نبی کی ذات پر آتی ہے تو پھر اللہ بھی غیرت میں آتے ہیں، پھر اس گستاخ کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیتے ہیں گستاخی کرنے والے سے۔ کلمے کا انکار کر دے، اسے شریعت کہتی ہے اسے موقع دو، 3 دن علماء کے پاس بھیج دو، اسے سمجھائے کہ کلمے کا انکار کیوں کرتا ہے۔ 3 دن کا موقع دیں، سمجھ جاتا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا تو پھر اس کے لیے سزا ہے۔ اللہ کے کسی اور فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے شریعت میں یہ اجازت ہے کہ اسے بھی 3 دن موقع دیں۔ قرآن کا انکار کرتا ہے، توحید کا، الغرض کسی چیز کا بھی انکار کر دے تو اس کے لیے موقع ہے کہ اسے موقع دیا جائے، اسے سمجھایا جائے گا کہ کیوں انکار کرتا ہے۔ نہیں سمجھتا پھر کچھ دن بعد اس کی سزا کا تعین ہوتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے نہیں مانا۔ اللہ نے انہیں فوراً عذاب میں مبتلا نہیں فرمایا، دعوت دیتے رہے، توحید کا اعلان ہوتا رہا، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ جب قوم نوح توحید پر اتری، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید پر اتری تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو پھر عذاب میں مبتلا کیا، چونکہ یہ نبی آ کر ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے۔ نبی کا یہ کام ہے، توحید آ کر بیان کرتا ہے، توحید لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور یہی فطرت طبیعت نبی کی ہے کہ نبی کے سامنے جب کسی کوئی گستاخ اللہ کی گستاخی کرتا ہے تو یہ نبی بھی پھر برداشت نہیں کرتے، اور اللہ بھی اپنے نبی کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں پھر وہ گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب اعلان نبوت فرمایا اور توحید کا اعلان فرمایا، فاران کی چوٹی پر سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہیں کوئی نفع تو نہیں دے سکتے، نقصان تو ضرور دیں گے، تم سب بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو ایک مان لو، اس میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے نبی پر جو تکلیفیں مصیبتیں آئی، لوگوں نے تنگ کیا، بدماشوں کو پیچھے لگایا گیا، اوجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ڈالے گی، گویا کہ جتنی بھی تکلیفیں آئی اللہ رب العزت نے فوراً ان سے بدلہ نہیں لیا، لیکن بات جب گستاخی کی آئی تو پھر اللہ نے گستاخوں کو ایسے عبرت کا نشان بنایا کہ رہتی دنیا تک، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا توحید کا تو ابو لہب بدبخت کھڑا ہو کے یہ اعلان کرتا ہے تبا لک یا محمد، تو مٹ جائے اے محمد، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کرو، ایک معبود کی طرف آ جاؤ۔ جب یہ الفاظ اس بدبخت نے یہ کہے تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب
وتب، ارے بدبخت لعین، تو تباہ و برباد ہو جائے جو میرے محبوب کو یہ کہتا ہے۔ اور جس نے بھی نبی کی گستاخی کی، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں کو بھی تباہ کیا۔ علماء نے لکھا ہے پوری سورت کا یہ نزول ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ابو لہب کی جو پھر بدبخت گستاخ کی جو موت واقع ہوئی، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اسے ایسے موت دی کہ کچھ ہی عرصے بعد اس کی گردن پہ ایک دانہ نکلا، جو دانہ نکلنے کے بعد وہ دانہ پھر ٹھیک نہیں ہوا، وہ دانہ پھیلتا گیا، وہ اتنا پورے جسم میں پھیل گیا کہ اب اس کے جسم گل گل کے سڑ کے جو ہے ایک ایک پیس کر کے گر رہا ہے، جسم میں گوشت ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح گل سڑ کے وہ ختم ہوا، مر گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ اور اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی توہین قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی مجمع کے اندر ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو تھوک اس بدبخت نے نکالا تو نکلتے ہی وہی تھوک واپس انگارہ بن کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر، ابو لہب کے اوپر وہ تھوک جا کے گرا انگارہ بن کے۔ اب اس کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹا ابو لہب کا بعد میں توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن ایک بیٹا بدبخت جس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، وہ بعد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، بہت سارے اس نے الفاظ کہے، جملے کسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے بدبخت لعین نے تھوکا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ بدبخت جا، تجھے تیرے جسم کو کتے کاٹیں گے، تیری ہڈیاں کتے چبائیں گے۔ اب یہ واپس ابو لہب کا بیٹا اپنے باپ کے پاس واپس آتا ہے، خوش ہوتا ہوا، ہنستا کھیلتا، آ کر باپ کو بتلاتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، میں نے بدتمیزی کی، میں نے ان کے اوپر تھوکا، ساری بات آگے بتاتا ہے۔ ابو جہل بھی خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کچھ نہیں کہا اس کے بدلے میں، چونکہ کافروں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یقین تھا کہ جو یہ الفاظ منہ سے نکالتے ہیں زمین و آسمان تہ و نیز ہو سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب اس کا بیٹا کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا کہ تیری بوٹیاں کتے کھائیں گے اور چبائیں گے۔ ابو لہب نے یہ بات سنی، چیخ اٹھا کہ بغیرت، میں نے دیکھا ہے اتنی میری عمر ہو گئی ہے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا، اور وہ سچا ہوتا ہے، بلکہ ہم بھلے انہیں نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، لیکن اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان کرنا یہ ہوا کچھ عرصے بعد، اور ظاہر سی بات ہے جب سے یہ بات سنی تھی اس کے بعد سے اپنے بیٹے کی بڑی حفاظت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جسے سزا دینے پر آ جائے اسے پھر دنیا میں کون بچا سکتا ہے، جسے خدا بچانے پر آئے اسے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے بعد دیکھا گیا کہ کچھ دوستوں نے کسی تفریح پہ جانا تھا، تو ابو لہب کے پاس آئے کہ اپنے بیٹے کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ ابو لہب نے کہا نہیں، میرے بیٹے کو خطرہ ہے، کوئی در
درندہ نقصان نہ پہنچا دے۔ دوستوں نے کہا ہم ساتھ ہیں، کیا نقصان پہنچائیں گے؟ بالآخر دوستوں کی خواہش پر بھیج دیے بیٹے کو۔ جتنے بھی دوست تھے تو سارے کافر۔ انہوں نے اپنے ساتھ اس کو لے لیا۔ اب راستے میں کسی جگہ رکنا ہوا، ٹھہرنا ہوا، رات کا سفر ہے۔ دوستوں نے اسے جو ہے ابو لہب کے بیٹے کو درمیان میں سلا دیا، خود دائیں بائیں سو گئے، اور ایک ہی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے کہ کوئی جانور اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ کی شان دیکھیں کفر، جب آدمی کافر ہوتا ہے تو اس کے کفر کی بدبو ہوتی ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں خوشبو لگا لیں کافر، ان کی جسم کی جو گندی بدبو کفر کی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایمان کی خوشبو ہے، مومن ہے، نیک اعمال والا ہے، اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ بھی کی شان ہے کہ خوشبو آتی ہے، بھلے وہ کوئی خوشبو لگائے یا نہ لگائے، ایمان کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے گستاخی جو کرتا ہے نبی کی، تو گستاخ کے منہ سے بھی عجیب قسم کی بدبو آتی ہے۔ جانوروں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ کافر ہے، اس کے منہ سے کفر کی بدبو آ رہی ہے۔ اب یہ تینوں دوست آپس میں سوئے ہوئے ہیں، شیر آیا۔ اللہ کی شان دیکھنا کہ سچے نبی کی سچائی دیکھیں، جو نکلے ہوئے منہ سے الفاظ اللہ پاک کیسے پورے فرما رہا۔ شیر آیا، سارے سوئے ہوئے، جو ایک نگرانی کے لیے جس دوست کو کھڑا کیا تھا، اللہ کی شان، ٹھنڈی ہوا چلی، جنگل ہے، اسے بھی نیند آ گئی، وہ بھی سو گیا۔ وہ سویا نہیں، خدا نے اسے سلانا تھا، وہ سو گیا۔ اب شیر آیا، پہلے کافر کو سونگھتا ہے، اس کے منہ سے کفر کی بدبو تو آ رہی ہے، گستاخی کی نہیں آ رہی۔ دوسرے کے پاس آیا، اسے سونگھا، کفر کی بدبو تو آ رہی ہے، گستاخی کی نہیں آ رہی۔ گستاخ تک پہنچے تو سونگھا، گستاخی کی بدبو آ رہی ہے۔ شیر نے وہیں پنجہ مارا، پکڑا، اس کے منہ سے فوارے خون کے نکلے، اور اٹھا کر شیر نے پہاڑی سے نیچے پھینکا۔ جیسے نیچے پھینکا، نیچے پہنچنے تک اس کی ہڈیاں اور بوٹی بالکل قیمہ بن گئی، اور پھر کتوں نے اسے کھا لیا، لاش بھی نہیں ملی۔ جو نبی کی توہین گستاخی کرتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، وہ خود تباہ نہیں ہوگا، اس کی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ نے 9 گالیاں دی ہیں۔ ایک تھا حرامی النسل، جس نے نبی کی توہین کی تھی۔ اللہ نے فرمایا اس کے متعلق کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ پہلے اللہ نے کہا یہ بدبخت ہے، گنہگار ہے، چغل خور ہے، اور آخر میں پھر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس بدبخت نے نبی کے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے تو اللہ کا غصہ اس میں بہت زیادہ تھا۔ 9 گالیاں دینے کے بعد بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اللہ نے آخر میں فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ حرام زادہ بھی ہے۔ نبی کی گستاخی وہی کر سکتا ہے جو حرامی النسل ہو، اپنے باپ سے نہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بدبخت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری 9 گالیاں دے دی، لیکن آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو حرامی النسل بھی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا، اس نے تلوار اٹھائی، چل دیا اپنے گھر کی طرف۔ تلوار ہاتھ میں، جا کے والدہ سے پوچھتا ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آج کہا کہ تو گنہگار بھی ہے، چغل خور بھی ہے، ساری جتنی شکایتیں گنوائی، میرے اندر وہ سارے عیوب پائے جاتے ہیں، لیکن آخر میں ایک یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو حرامی النسل بھی ہے، تو مجھے بتاؤ کیا میں حرامی النسل ہوں، اپنے باپ سے نہیں ہوں؟ تو وہ
اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، غصے سے کانپ رہا تھا۔ والدہ بھی ڈری، اس نے کہا بیٹا بات سن، تیرا باپ تو بڑا دولت مند تھا، بڑا پیسہ اس کے پاس تھا، لیکن وہ مرد نہیں تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ مجھے اجازت دی تھی کہ اپنے نوکر کے ساتھ تم منہ کالا کر لیا کر۔ اب میں اپنے نوکر کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتی تھی اور اسی سے تو پیدا ہوا، اس لیے تو حرامی النسل ہے۔ تو جو نبی کا گستاخ ہوگا، یاد رکھیں اس کی سزا شریعت نے ایک ہی رکھی۔ شروع میں نے عرض کیا، کلمے کا انکار کر دیں، فرشتوں کا انکار کر دیں، قرآن کا کسی کا بھی انکار کر دیں، اسے موقع دیا جاتا ہے کہ آپ 3 دن اس کو علماء کے پاس بٹھائیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا منٹل ٹھیک ہو جائے اور بات سمجھ آ جائے۔ لیکن جب نبی کے گستاخ کی بات آتی ہے تو وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کتنے سارے، بلکہ نبی کا گستاخ اگر بیت اللہ میں بھی جا کے چھپے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے گستاخوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جب مکہ فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد کتنے کو اللہ کے نبی نے معاف فرمایا، اسے بھی معاف، اسے بھی معاف، سب کو معاف کر دیا، لیکن گستاخ کے لیے حکم فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ایک گستاخ آتا ہے، بیت اللہ کا غلاف اٹھا کر بیت اللہ کے غلاف کے نیچے چھپ گیا۔ کتنی پاکیزہ جگہ جہاں اللہ کی رحمتیں ہر وقت برس رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے یہاں بھی نہیں چھوڑنا، اس گستاخ کو پکڑو، گھسیٹو اور گھسیٹ کر لا کر اسے قتل کر دیا جائے، اسے کوئی معافی نہیں دی جائے گی۔ یاد رکھیں، میں آخری بات کو سمیٹ رہا ہوں، میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی اپنے پاس موبائل رکھے۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں انسان جب ایسے بدبختوں کی جو غیر عالم ہوتے ہیں، جیسے انجینئر مرزا ہے اور غامدی ہے، یہ فتنے ہیں، یہ عالم نہیں ہے، یہ غیر عالم ہیں، یہ جاہل ہیں۔ جب ان کے بیانات لوگ سنتے نا، کئی ساتھی میرے پاس آتے ہیں، بڑے جی وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا بیٹا جب عالم نہیں ہوگا تو ان کا کام یہی ہے کہ بھائی آپ نقشے بنائیں، مسئلے بتانا آپ کا کام نہیں، علماء اور مفتیوں کا کام ہے۔ تو یاد رکھیں میڈیا کا دور ہے، میڈیا پہ بیٹھ کر کچھ لوگ، جیسے حمزہ علی کی کچھ ویڈیو سامنے آئی جی، گستاخ نبی کی سزا میں کچھ گنجائش ہونی چاہیے۔ ارے بدبخت، تمہیں کیا پتا، جب قرآن و حدیث کسی چیز کی گنجائش نہیں دے سکتے تو تم کون ہوتے ہو کہ کہتے ہو کہ گستاخ کی سزا میں گنجائش ہونی چاہیے؟ اگر یہ گنجائش دینی ہوتی تو اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اگر بالفرض کر دیتے، گنجائش مل جاتی تو پھر یہ ایک مذاق بن جاتا، ہر بندہ اٹھتا نبی کی شان میں گستاخی کرتا، پھر کہتا بس سوری میرے سے غلطی ہوگی معاف کر دو۔ تو نبی کی شان، اللہ کی شان، یہ دین ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور اسی طرح 2 باتوں میں اور وضاحت کر کے بات سمیٹ رہا ہوں۔ میڈیا پہ چل رہا، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب ایک اچھے عالم ہیں، لیکن بسا اوقات کچھ باتیں کچی کر جاتے ہیں۔ انسان ہے، اپنے علم کے مطابق بات کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے ایک بات یہ کی کہ ہمارے نبی امی تھے، اور امی کا انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یاد رکھو، یہ اس کا قطعاً اس صفت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے امی ہونا، اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا۔ امی ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی ہے اور سچا نبی ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ امی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے کسی دنیا کے استاد سے نہ پڑھا ہو، ڈائریکٹ جس کا پڑھانے والا خود خدا ہو، تو بتاؤ وہ کتنا بڑا آدمی ہو۔ آج اگر ہم پہچانے جاتے ہیں جی فلاں استاد کا شاگرد ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہوں، تو بتاؤ ان کا کتنا بڑا مقام ہو۔ تو نبی کا ہرگز امی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ نبی سب سے بڑے عالم تھے، اور ان سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ سب سے بڑے عالم ہیں، صحابہ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ایک ان نے یہ کمزور بات کی ہے جس میں عوام کو بڑی تشویش ہوئی اور تشویش میں مبتلا کیا، جو کہ انہیں یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، کہ نعوذ باللہ قرآن میں لکھنے میں کچھ غلطیاں ہیں۔ ان نے یہ مثال دی کہ صرف نو کے لحاظ سے اور گرامر کے لحاظ سے، یاد رکھو
جتنے بھی صرف نو کے قواعد ہیں، عربی گرامر ہیں، یہ سارے عربی گرامر صرف نو یہ سب قرآن کو دیکھ کر بنائے گئے، اور جتنے عربی قواعد ہیں، گرامر ہیں، یہ سارے قرآن کے تابع ہیں، قرآن اس کے تابع نہیں ہے۔ عربی گرامر آپ کا صرف نو قرآن کے سامنے فعل ہو سکتا ہے، لیکن رب کا کلام فعل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے شروع میں یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ نہیں فرمایا کہ ذالک القرآن، ذالک الکلام، بلکہ فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے ساری غلطیوں سے پاک ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ذرہ برابر جو اس میں کرے گا شک شبہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔